جمعرات کا دن صبح خیبر پختونخوا کے باڑہ تحصیل میں بظاہر ایک معمول کا دن تھا، تاہم یہاں واقع مختلف سرکاری عمارتوں پر تعینات پولیس اہلکار ہائی الرٹ تھے۔ اہلکاروں کے ہائی الرٹ ہونے کی وجہ 13 جولائی کو انٹیلیجنس اداروں کی جانب سے شیئر کیا گیا تھریڈ الرٹ تھا، جس کے مطابق باڑے کی تحصیل بلڈنگ پر حملہ ہونے کا خدشہ ظاہر کیا گیا تھا۔ تحصیل باڑہ پشاور سے تقریباً 12 کلومیٹر دور واقع ہے اور پشاور سے باڑہ داخل ہوتے ہی یہاں کے معروف مرکزی بازار کے ساتھ تحصیل بلڈنگ موجود ہے۔ یہاں پولیس اسٹیشن اور سی ٹی ڈی کے دفاتر سمیت ضلع انتظامیہ کے اہم دفاتر بھی موجود ہیں۔ اس عمارت کی سیکیورٹی کے فرائض پولیس کے ذمہ ہیں۔ اس عمارت کے 2 داخلی راستے ہیں۔ عمارت کے مرکزی داخلی راستے پر پولیس کانسٹیبل محمد طیب تعینات تھے۔ صبح لگ بھگ 11:15 بجے کا وقت تھا جب کانسٹیبل طیب نے ایک اجنبی شخص کو عمارت کے اندر داخلی دروازے کے قریب آتے دیکھا۔ طیب کے ساتھی اہلکاروں کے مطابق چونکہ وہ شخص عمارت میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا، چنانچہ مشکوک شخص کو کانسٹیبل طیب نے متنبہ کرنے کے لیے آواز دی۔ موقع پر موجود اہلکاروں کے مطابق یہ آواز سنتے ہی مسلح شخص نے اپنی پستول سے فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں محمد طیب موقع پر ہلاک ہو گئے، جبکہ حملہ آور نے خود کو گیٹ کے پاس ہی اڑا دیا۔ خیبر پختونخوا پولیس کے مطابق اس خودکش دھماکے کے نتیجے میں عمارت کی دیواروں اور چھت کا کچھ حصہ زمین بوس ہو گیا۔ حملے کے نتیجے میں طیب سمیت 3 پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے، جبکہ مجموعی طور پر 11 افراد زخمی ہوئے۔ آئی جی خیبر پختونخوا اختر حیات خان کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ دہشت گردوں کا ہدف عمارت میں موجود پولیس اسٹیشن تھا۔ انہوں نے کہا کہ پولیس کے مربوط حکمت عملی کی بدولت جانی نقصان کم ہوا اور دہشت گردوں کی تھانے میں گھسنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ کانسٹیبل طیب کی ہلاکت سے تقریباً 14 برس قبل یعنی سن 2009 کی دہشت گردی کی لہر کے دوران طیب کے بھائی عزیز اللہ بھی پولیس کی ڈیوٹی کرتے ہوئے شدت پسندوں کے ایک حملے میں ہلاک ہوئے تھے۔ ان کی ہلاکت کے بعد جب شہداء کوٹے کے تحت محکمہ پولیس کی جانب سے خاندان کو پولیس میں ایک نوکری کی پیشکش کی گئی تو کرائے فال محمد طیب کے نام نکلا۔ طیب نے اپنے والد کو بولا کہ ابو میں اپنے بھائی کا مشن پورا کروں گا۔ طیب کے برادر نسبتی اسماعیل نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ طیب کی جب نوکری ہوئی تھی تو اس کی اپنی کریانے کی دکان تھی۔ جب بھائی کی وفات ہوئی اور پولیس کی جانب سے نوکری کی پیشکش کی گئی تو گھر میں ایک بحث چھڑ گئی کہ اب یہ نوکری کون کرے گا، کیونکہ باقی بھائیوں کی عمر زیادہ تھی۔ چنانچہ فیصلہ ہوا کہ طیب یہ نوکری کریں گے۔ ان کے مطابق طیب اپنے بھائیوں کا بھی خیال رکھتے تھے اور جہاں تک ہو سکتا ہے ان کی مدد کرتے تھے۔ طیب نے اپنے لواحقین میں اہلیہ اور 5 بچے چھوڑے ہیں، جن میں سے ایک بیٹے کو دل کا عارضہ لاحق ہے، جبکہ ایک بچی پیدائشی معذوری کا شکار ہے۔ اسماعیل نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ بھی بتایا کہ ان کی جب اپنی بہن طیب کی بیوہ سے بات ہوئی تو وہ اس حوالے سے بھی پریشان تھیں کہ ان کے بچے بیمار ہیں، جن میں سے ایک بچے کو عارضہ قلب اور دوسری بچی معذور ہے، تو ان کی کفالت کون کرے گا۔ محمد طیب کے والد مثل خان نے میڈیا کو بتایا کہ ہم ابھی پہلے وفات پانے والے بیٹے کے بچوں کی پرورش بہت مشکل سے کر رہے تھے کہ اب دوسرے بچے بھی یتیم ہو گئے۔ فون پر بات کرتے ہوئے مثل خان جب اپنے بیٹوں کا نام لیتے تو ان کی آواز رند جاتی۔ انہوں نے بتایا کہ جب میرا بیٹا عزیز اللہ 2009 میں شہید ہوا تو وہ خاصہ دار فورس میں تھا۔ کوٹا سسٹم میں محمد طیب بہت جوش و خروش سے آگے آیا کہ ابا جان میں اپنے بھائی کا مشن پورا کروں گا۔ اسے کیا پتا تھا کہ وہ بھی اس راہ میں قربان ہو جائے گا۔ اسماعیل کہتے ہیں کہ ہم لاکھ کوشش کریں بچوں کی پرورش کی، لیکن اپنے والد جیسا خیال تو کوئی نہیں رکھ سکتا۔ خیبر پختونخوا میں بڑھتے ہوئے دہشت گرد حملے، یہ لاوا اچانک نہیں پھٹا۔ یاد رہے کہ رواں ہفتے کے دوران یہ خیبر پختونخوا میں تعینات سیکیورٹی اہلکاروں پر تیسرا بڑا حملہ تھا۔ اس سے قبل بدھ کی رات پشاور کے تھانہ ریگی کے اہلکاروں کو فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا تھا، جس میں 2 پولیس اہلکار ہلاک ہوئے تھے، جبکہ منگل کو حیات آباد میں ایک خودکش حملہ آور نے کار کے ذریعے فرنٹیئر کور کی گاڑی کو نشانہ بنایا تھا، جس میں 8 اہلکار زخمی ہوئے تھے۔ سی ٹی ڈی کی جانب سے 17 جولائی کو جاری اعداد و شمار کے مطابق صوبہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں اور جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائی میں پچھلے 6 ماہ کے دوران 144 پولیس اہلکار ہلاک جبکہ 224 زخمی ہوئے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں بڑھتے دہشت گرد حملوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے سابق ایڈیشنل آئی جی اور ہوم سیکرٹری سید اختر علی شاہ کے مطابق یہ جو حالیہ دہشت گردی کا لاوا جو پھٹ رہا ہے یہ اچانک نہیں ہوا۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ رپورٹس تو حکومت کو مل رہی تھی کہ اطراف میں لوگ جمع ہیں، لیکن اس خطرے کو سنجیدگی سے نہیں لیا گیا۔ اگر اس وقت ایکشن ہوا ہوتا تو آج یہ سب کچھ نہ ہو رہا ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ شدت پسندوں کا تنظیمی نیٹ ورک موجود ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے۔ جب حکومت کہیں ایک جگہ ایکشن لیتی ہے تو یہ دوسری جگہ چلے جاتے ہیں اور دھیان ہٹنے کا انتظار کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ جیسے ہی شدت پسندوں کو حالات نارمل نظر آتے ہیں وہ دوبارہ متحرک ہو جاتے ہیں۔ حکومت کو سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ تمام قوانین جیسا کہ انسداد دہشت گردی ایکٹ، ٹیرر فنانسنگ، سرویلنس موجود ہیں، صرف ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر عمل کیا جائے تو یہ سلسلہ رک سکتا ہے۔